السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، جتنی آسانی ہماری شریعت میں ہے اتنی آسانی کسی شریعت میں نہیں رہی ہے کہ ہماری شریعت کو اللہ نے بہت آسان کیا، نیکیاں بڑھانے کے اسباب بہت بتائے اور گناہ معاف کرانے کے اسباب بہت بتائے. پچھلی شریعتوں میں یہ باتیں نہیں تھی. پچھلی شریعتوں میں تو یہ تھا کہ اگر رات کو کسی سے کوئی قصور ہو گیا، کسی نے زنا کر لیا، کسی نے شراب پی لی، کسی نے چوری کر لی، تو اس کے گھر پر لکھ دیا جاتا تھا، فرشتہ آ کر لکھ دیتے تھے کہ اس گھر والے نے چوری کی ہے، اس گھر والے نے آج زنا کیا ہے، آج اس نے فلاں گناہ کا کام کیا ہے. فرشتے لکھتے تھے. تو صبح اٹھتے ہی لوگوں میں بات پھیل جاتی تھی کہ فلاں گھر کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے، فلاں گھر کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے، فلاں گھر اس کا عیب کھل جاتا تھا. اور ہمارے یہاں کیا، ہم جتنے بیٹھے ہیں ہم سب گنہگار ہیں. کوئی ایسا نہیں کہہ سکتا کہ میں گنہگار نہیں ہوں. کسی نے بڑا گناہ کیا ہے، کسی نے چھوٹا گناہ کیا ہے، لیکن اللہ نے پردہ ڈالا ہے اور بڑا پردہ ڈالا ہے. اور سب سے بڑا پردہ اللہ نے ڈالا ہے کہ گناہ کی بدبو نہیں رکھی. اگر گناہ کی بدبو ہوتی تو ہماری بیگم ہم کو قریب بیٹھنے نہ دیتی، کوئی آدمی ہمارے قریب نہ آتا. کہ زنا کی بدبو الگ، چوری کی بدبو الگ، جھوٹ کی بدبو الگ. کہ جھوٹ کی بدبو سے تو فرشتے بھاگ جاتے ہیں. یہ فرمایا کہ میری امت سے کہ ایک آدمی امت کے چوری ہو سکتی ہے، یہ کہ خیانت بھی کر سکتا ہے، لیکن میری امت جھوٹ نہیں بولے گی. مومن جھوٹا نہیں ہوتا کہ اس کی وجہ سے فرشتے بھاگ جاتے ہیں. تو ہماری شریعت میں یہ آسانیاں کی، گناہ معاف کرانے کے اسباب بتا دیے. یہ کرو گناہ معاف، یہ کرو گناہ معاف. آسمان کی طرف دیکھ کر صرف 3 مرتبہ اتنا کہہ دو کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے، تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، تو اللہ ہنس کر جواب دیتے ہیں جا میں نے معاف کر دیا. کتنا آسان ہے بتاؤ. آپ گھر پہ جاؤ،
گھر پر جاتے جاتے آسمان کی طرف دیکھو اور دیکھ کر سے اتنا جملہ کہہ دو کہ اللہ میں گنہگار ہوں تو مجھے معاف کر دے، تیرا علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اے اللہ میں گنہگار ہوں تو مجھے معاف کر دے، تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، میں گنہگار ہوں، تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ تو حدیثوں میں کیا آتا ہے کہ اللہ ہنس کر جواب دیتے ہیں کہ جا میں نے معاف کر دیا۔ ہے دنیا میں کوئی ایسی عورت، ہے دنیا میں کوئی ایسا باپ، ہے دنیا میں کوئی ایسا شوہر یا ایسا بھائی کہ اتنا آسانی سے معاف کر دے؟ اس کے سارے حوالے بکھرے موتی میں کئی جگہوں پر میں نے لکھ دیے ہیں کہ کون سی حدیث میں یہ چیزیں معاف کرانے کے اسباب، نیکیاں بڑھانے کے اسباب۔ میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھیں اور مسکرائیں، بس محبت کی نگاہ سے دیکھا اور دونوں مسکرائیں، ہنسے۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے اللہ بھی ہنستے۔ کتنا آسان ہے، گھر جا کر عمل کر لینا آج۔ ارے نندا سن والوں، گھر جا کر کرو گے عمل انشاءاللہ؟ ہاں، کیا مولانا نے کہا ہے، لیکن اس میں شرط کیا ہے؟ محبت کی نگاہ سے دیکھیں۔ یہ نہیں کہ مول صاحب نے ویڈیو سے لہو دو تاری ماری لڑائی جیسے تو سیچ، یہ نہیں، ایسا مت کہنا۔ یہ فضیلت ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھیں اور دونوں مسکرائے تو اللہ بھی مسکراتے ہیں، اللہ بھی ہنستے خوش ہوتے ہیں کہ واہ واہ یہ میرے بندے اور بندی دیکھو دونوں کیسے ہنس رہے ہیں۔ میاں بیوی ایک دوسرے سے مسافہ کریں تو 10 انگلیاں اس کی ہے، 10 انگلیاں اس کی ہے، تو 20 انگلیوں سے ان کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے نل اگر کھولو تو پانی کیسا دھڑ 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 نیچے آتا ہے، ویسے گناہ جھڑتے ہیں۔ یہ معافی کے اسباب بتائے، اتنے معافی کے اسباب پچھلی امتوں میں نہیں تھے، ان کی عمر تھی 400 سال، اور میں آج جو ہے 400 سال میں جا کر ان کا بچہ بالغ ہوتا تھا، اور ہمارے یہاں بچہ جو ہے 12 سال میں 13 سال میں بالغ ہو جاتا ہے، 14 سال میں بالغ ہو جاتا ہے، 20 سال میں 22 سال میں تو باپ جو ہے وہ دادا بن جاتا ہے، تو جو نانا بن جاتا ہے، دیکھتے بھی نہیں تھے 30 سال میں تو ایک نسل بدل جاتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ 30 سال میں ایک نسل بدل جاتی ہے۔ یہ آپ کا اندازہ ہے نا، آج کی تاریخ لکھ لو اور آج کے بعد سے 30 سال کے بعد دیکھو تو جتنے چہرے ابھی دکھائی دے رہے ہیں آپ کو وہ 30 سال کے بعد نہیں دکھیں گے، چہرے بدل جائیں گے۔ کوئی مر گیا، کوئی چلا گیا، کوئی کہاں چلا گیا، کوئی کہاں چلا گیا، کوئی قبر میں چلا گیا، پہلی صف خالی ہو جائے گا۔ ہمارے مہندی والی مسجد ہے بمبئی میں، میں کئی مرتبہ ان کو کہتا تھا دیکھو 30 سال کا بعد دیکھنا، اب ہمارے یہاں چہرے الگ الگ ہیں، یہ پہلی صف والے تھے وہ مر گئے، تو 30 سال میں ایک نسل بدل جاتی ہے۔ تو گناہ معاف کرانے کے اسباب بے انتہا بتائے، اللہ خوش ہوتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے رات کو اللہ تعالیٰ اپنے دونوں ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ مجھے اتنا بتاؤ اللہ کو ہاتھ پھیلانے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ کو ہاتھ پھیلانے کی کیا ضرورت ہے؟ ان اللہ یبسط یدہ باللیل لمسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لمسیء اللیل۔ اللہ تعالیٰ دن میں ہاتھ پھیلاتے ہیں اور پھر اللہ رات میں ہاتھ پھیلاتے ہیں، یعنی 24 گھنٹہ اللہ تعالیٰ اپنے دونوں ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ 24 گھنٹہ رات شروع ہوئی تو اللہ کہتے ہیں کہ وہ دن کے گنہگار آ جا میں تجھے معاف کر دوں۔ سورج طلوع ہوگا تو اللہ کہیں گے اور رات کے گنہگار آ جا میں تجھے معاف کر دوں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اسی لیے حدیث قدسی میں کہتے ہیں عبدی خلقتک بیدی، اے میرے بندے اور بندی میں نے تجھ کو میرے ہاتھ سے پیدا کیا ہے، وَرَبَّيْتُكَ بِنِعْمَتِي، اور میری نعمتوں سے میں نے تیری پرورش کی ہے۔ خلقتک بیدی وَرَبَّيْتُكَ بِنِعْمَتِي، کہتے ہیں میں نے میری نعمتوں سے تیری پرورش کی، تو تیری ماں کے پیٹ میں تھا،
دنیا میں آ کر تجھے کیا ضرورت پڑے گی تجھے پتا نہیں تھا، بغیر تیرے کہے میں نے انتظام کر دیا، تیرے لیے تیری ماں کی چھاتی میں دودھ کا انتظام کیا، اور وہ دودھ کیسا؟ سردیوں میں گرم اور گرمیوں میں ٹھنڈا، میٹھا، اور ایسا میٹھا جو شوگر نہ بڑھا دے، میٹھی چیز شوگر بڑھا دیتی ہے، میٹھا ایسا کہ اسے اچھا لگے بچے کو پیتے ہوئے، میں نے تیرا اتنا خیال رکھا ہے۔ آگے اللہ کیا کہتے ہیں؟ اے میرے بندے، میں نے تیری محبت تیرے ماں باپ کے دل میں ڈالی، جب تک تو نہیں کھاتا تھا تیرے ماں باپ نہیں کھاتے تھے، تو نہیں سوتا تھا۔ فلا یرقدان حتی ترقد ولا ینامان حتی تنام ولا یاکلان حتی تاکل ولا یشربان حتی تشرب۔ اے میرے بندے، اتنی محبت ڈالی تیری ماں اور باپ کے دل میں، جب تک تو نہیں سوتا تھا تیرے ماں باپ نہیں سوتے تھے، جب تک تو نہیں کھاتا تھا تیرے ماں باپ نہیں کھاتے تھے، جب تک تو نہیں پیتا تھا تیرے ماں باپ نہیں پیتے تھے۔ یہ محبت ڈالی میں نے۔ پھر آگے کیا کہتے ہیں؟ اے میرے بندے بندی، فلم مستد عظمک وقوی ظہرک بارستنی بالمعاصی فلم تستحی منی۔ تیری ہڈی مضبوط بن گئی، تیری پیٹھ طاقت والی بن گئی، اب تو میرا مقابلہ گناہوں سے کرتا ہے، مجھ سے شرماتا بھی نہیں۔ یہ اللہ شکایت کرتے ہیں کہ گناہوں سے مقابلہ، گھر گھر میں گناہ، مسجد میں آوے تو گناہ، مسجد سے جاوے تو گناہ، حرم میں جاوے تو گناہ، صبح ہو تو گناہ، شام ہو تو گناہ، سوئے تو گناہ، جاگے تو گناہ، ہر وقت میں گناہ۔ اس کے اللہ شکایت کرتے ہیں تیری ہڈی مضبوط بن گئی، تیری پیٹھ طاقت والی بن گئی، اب تو میرا مقابلہ گناہوں سے کرتا ہے، مجھ سے شرماتا بھی نہیں۔ پھر آگے کہتے ہیں عبدی شاب شعرک، اے میرے بندہ تو تیرے بال سفید ہو گئے، وضعف بصرک، تیری آنکھیں کمزور ہو گئی، وانحنی ظہرک، تیری پیٹھ جھکنے والی بن گئی، آنکھیں کمزور، بال سفید، پیٹھ جھکنے والی، اب ذرا مجھ سے حیا اور شرم کر، اس لیے کہ اب تو مجھے بھی تجھ سے حیا اور شرم آتی ہے۔ یہ عبدی شاب شعرک وضعف بصرک وانحنی ظہرک فاستحی منی استحی منک، میں تجھ سے شرماتا ہوں، تو گناہ مت کر، تو آ جا میرے پاس، آ جا ففروا الی اللہ، میرے پاس آ جا۔ اور آج کا اللہ معاف فرمائے، ایسی ہوا چلی ہے اور ایسا پانی ہم پی رہے ہیں کہ جو بوڑھا ہوتا ہے نا وہ زیادہ جوان ہوتا ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ بڑھاپے میں آدمی مسجد میں آئے گا، نہیں، اسے اور طرح ہری ہری سستی ہے، یہ اچھی علامت نہیں۔ اور اب تو ایسی بدبو آ رہی ہے، اب تو سودی کاروبار شروع ہو رہے ہیں۔ پہلی ہماری ساری برادریاں جو تھی سود کو چھوڑ کر دین کی طرف آئی تھی، اب دین کو چھوڑ کر سود کی طرف جا رہی ہے۔ سحت اکلہم السحت کہتا ہے۔ آج ہی میں نے آئی صاحب کے گھر میں ریکارڈ کرایا کہ اللہم لا تجعلنا من الذین یسارعون فی الاثم والعدوان واکلہم السحت۔ اے اللہ ہمیں وہ بدبخت انسان مت بنانا جو گناہ میں آگے بڑھ رہے ہوں، ظلموں میں آگے بڑھ رہے ہوں، اور حرام مال کھانے اور کمانے میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ اکلہم السحت، یہ یہودی کی عادت تھی، آج ہم میں آ رہی ہے۔ مال جمع کرو، مال جمع کرو، مال جمع کرو، نہ فجر کا ٹھکانا، نہ نماز کا ٹھکانا، نہ کپڑوں کا ٹھکانا، نہ داڑھی کا ٹھکانا۔ میں تو کہتا ہوں داڑھی رکھو، داڑھی صرف ایسی ایک سنت ہے جو آدمی مرنے کے بعد قبر میں ساتھ لے جاتا ہے، اور کوئی سنت ایسی نہیں ہے جو قبر میں لے جائے۔ داڑھی ایک ایسی سنت ہے کہ جو مرنے کے بعد آدمی قبر میں لے جاتا ہے۔ فرشتہ داڑھی دیکھ کر ہی آدھا ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ فرشتہ آئے گا نا تو داڑھی دیکھ کر ہی آدھا معاملہ حل ہو جاتا ہے کہ داڑھی ہے مسلمان۔ کوئی نبی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس کی داڑھی نہ ہو، 100% گندی ہے داڑھی والے۔ اب تو بوڑھوں کو بھی سستی ہے کہ ذرا جوان بن کے رہے ہیں۔ ارے بھائی داڑھی کاٹنے سے کائی کہ جوانی، جوانوں کو بھی سستی ہے۔ سارا مجمع یہ نیت کرے کہ انشاءاللہ داڑھی رکھیں گے تو انشاءاللہ سجاؤ، سنت کو سجاؤ اپنے چہرے کے اوپر۔ یہ مرد کی خوبصورتی ہے، زینت ہے۔
تو دو باتیں میں نے کہی ہیں، نیکیاں بڑھانے کے اسباب بہت، گناہ معاف کرانے کے اسباب بہت، صرف ہمارے لیے، پچھلے لوگوں کے لیے نہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے انسان مسلمان نماز پڑھتے پڑھتے، قرآن پڑھتے پڑھتے، دین کا کام کرتے کرتے، چلا دیتے دیتے، گشت کرتے کرتے، مسجد و جماعت میں بیٹھتے بیٹھتے، مدرسہ چلاتے چلاتے، مکتب چلاتے چلاتے، مسجد میں آتے آتے 40 سال کی اس کی عمر ہو جاتی ہے تو آسمانوں پر اعلان ہوتا ہے، آج میرے بندے اور بندی کی عمر 40 سال کی ہو گئی، 3 بیماریوں سے نجات دے دو۔ یہ کون اعلان کرتا ہے بھائی؟ اللہ، آسمانوں پر، فرشتے سے اعلان نہیں کرواتے، اللہ تعالیٰ خود اعلان کرتے ہیں، آج 40 سال کا ہو گیا، 3 بیماریوں سے نجات دے دو، مجنون نہیں ہوگا، جذام کی بیماری نہیں ہوگی، جذام کا مطلب جو گوشت گل کر کے گرتا ہے نا، وہ بیماری نہیں ہوگی، برس کی بیماری نہیں ہوگی، سفید داغ کی بیماری وہ نہیں ہوگی۔ اب 50 سال کو ہوا، حتی اذا بلغ 50، 50 سال کا ہو گیا تو آسمان پر اللہ اعلان کرتے ہیں، آج میرے بندے اور بندی کی عمر 50 سال کی ہو گئی، اے میرے فرشتوں لکھ دو حاسبوہ حسابا یسیرا، اس کا حساب کتاب آسان لینا۔ 50 سال کی عمر ہماری ہو جاتی ہے تو ہمیں یہ ڈگری ملتی ہے کہ ہمارا حساب کتاب آسان، لیکن کب؟ جب 50 سال کی عمر دین کا کام کرتے کرتے ہو، نماز پڑھتے پڑھتے ہو، قرآن پڑھتے پڑھتے ہو، دین کا کام کرتے کرتے، روتے روتے، تہجد پڑھتے پڑھتے، یہ اعلان آسمانوں پر ہوتا ہے، حاسبوہ حسابا یسیرا، اس کا حساب کتاب آسان لینا۔ پوچھا گیا حضرت آسان حساب کا کیا مطلب؟ تو اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا کہ آسان حساب کتاب کا مطلب یہ ہے، اللہ تعالیٰ نامہ اعمال دیکھیں گے اور سامنے والے کو دیکھیں گے، ایک ورق یوں الٹا ایک ورق یوں پلٹا، اور کہیں گے لے بھائی تیرا نامہ اعمال پکڑ، فرشتوں سے جنت میں داخل کر دو۔ یہ آسان حساب کتاب، ہر ایک کی پوچھ پاچھ نہیں کریں گے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، کوئی بات نہیں، جاؤ۔ حساب یسیرا اسے کہتے ہیں، قرآن میں ہے نا فسوف یحاسب حسابا یسیرا، کہ ان کا حساب کتاب آسان ہوگا۔ اب یہ ہو گیا معاملہ، اب چلو اس کی عمر 60 سال کی ہو گئی، حتی اذا بلغ 60، 60 سال کی عمر ہوئی تو آسمان پر اللہ اعلان کرتے ہیں، آج میرے بندے اور بندی کی عمر 60 سال کی ہو گئی، رجوع اللہ کی توفیق دے دو، نماز پڑھنے کی توفیق، مسجد میں آنے کا شوق، 4 مہینہ لگانے کا شوق، 3 چلا لگانے کا شوق، مسجد جماعت میں بیٹھنے کا شوق، اللہ رسول کی باتیں سننے کا شوق، باتیں بتانے کا شوق، یعنی دین کا شوق پیدا ہوتا ہے کہ یار میں کچھ دن کا کام کروں، میں کچھ دن کا کام کروں، میں کچھ دن کا کام کروں۔ یہ 60 سال کی عمر میں یہ ہوتا ہے۔ اب 70 سال کی عمر ہو گئی، حتی اذا بلغ 70، 70 سال کی عمر ہوئی تو آسمان پر اللہ اعلان کرتے ہیں، آج میرے بندے اور بندی کی عمر 70 سال کی ہو گئی، فرشتوں میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اللہ تعالیٰ خود محبت کرتے ہیں، بتاؤ کتنا بڑا ہمارا درجہ ہے، اور اللہ خود کہتے ہیں میں محبت کرتا ہوں، ختم ہو گئی بات۔ اللہ تعالیٰ منافق سے محبت کرتا ہے، بے ایمان سے محبت کرتا ہے، یہودی سے محبت کرتا ہے، مجوسی سے محبت کرتا ہے، اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اعلان کرتے ہیں فلاں بندے اور بندی کی عمر آج 70 سال کی ہو گئی ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ حتی اذا بلغ 80، 80 سال کی عمر کو پہنچا، جب 80 سال کی عمر کو پہنچا تو اللہ تعالیٰ آسمان پر اعلان کرتے ہیں، آج میرا بندہ اور بندی اس کی عمر 80 سال کی ہو گئی، فرشتوں سے سارے گناہ معاف کر دو، ایک گناہ نامہ عمل میں رہتا نہیں، سب ڈیلیٹ۔ اور ڈیلیٹ کی 2 قسمیں، میں روزانہ میرا سبق بھیجتا ہوں نا، واٹس ایپ کا سبق یہاں بھی پہنچتا ہوں نا تمہارے نندا سن میں، میں روزانہ سبق بھیجتا ہوں تو پہلے ڈیلیٹ کرتا ہوں۔ ڈیلیٹ کا کیا مطلب؟ ڈیلیٹ کی 2 ترتیب ہے، ایک تو اوپر سے ڈیلیٹ کر دو،
اور یہ کہ اندر سے بھی ڈیلیٹ کر دو تو کچھ بچے نہیں. تو میں روزانہ اوپر سے بھی کرتا ہوں اندر سے بھی کرتا ہوں, سارا کا سارا صاف. اب دوسرا سبق شروع کرنے کے بعد آپ دنیا میں شاگرد بہت ہیں تو بھرتا رہے گا تو اس کا اچھا میں سارا کا سارا. تو یہ جو 80 سال کی عمر کو پہنچا اوپر سے گناہ اللہ معاف نہیں کرتے, اندر سے معاف کر دیتے ہیں. سب کلیئر معاملہ. حتیٰ اذا بلغت 90 کو پہنچا. یہ حدیث 90 تک کی ہے. 40 سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا, 90 کے برابر حضور خاموش ہے. یہ اخیری 90. جب 90 سال کی عمر کا آدمی پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمانوں پر کہتے ہیں ھذا اسیر اللہ فی الارض, آج میرے بندر بندی کی عمر 90 سال کی ہو گئی, یہ اللہ کا قیدی ہے زمین میں. قیدی ہے اللہ کا زمین کے اندر. کمزور ہو گیا, بڑھاپے نے ڈیرا ڈال دیا, آنکھیں کمزور ہو گئی, بڑھاپا آ گیا. اب جو کہتا کہ ھذا اسیر اللہ فی الارض, یہ اللہ کا قیدی ہے زمین میں. اے فرشتوں اس کے سارے گناہ ختم کرو, نیکیاں باقی رکھو. اور یہ بوڑھا آدمی جس کی عمر 90 سال کی ہو گئی ہے, میری عزت کی قسم, میرے جلال کی قسم, اپنے گھر والوں کے بارے میں جتنوں کی بھی یہ سفارش کرے گا میں اسے قبول کر دوں گا. بتاؤ 90 تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے, پھر حضور خاموش ہو گئے. یہ پر لمبی یہ حدیث میں نے میری کتاب بکھرے موتی میں لکھی ہے. پہلی جلد, اب تو 12 جلدیں آ گئی. اب تو کچھ پتہ نہیں کون سی جلد میں لکھی ہے, لیکن انداز آیا کہ شروع کی جلدوں میں ہے. یہ پوری حدیث سارے اوپر کے حوالوں کے ساتھ یہ میں نے لکھی ہے اس کے اندر, وہاں دیکھ لینا. اب 90 سال کا ہو گیا معاملہ. اب آگے کے بعد یہ دوسری حدیث ہے. یہ جو اگلی بات بتا رہا ہوں یہ دوسری حدیث ہے. یہ آدمی کبھی نہ کبھی تو مرے گا نا بھائی. ارے نندا سے ملک الموت آتے ہی نہیں آتے, کہ یہ تو نہیں ہے کہ اس کا بائیکاٹ کر رکھا ہے ملک الموت تیرا بائیکاٹ. نندا سے نہیں آنے کا تجھے, کڑی میں جانے کا, یہاں جانے کا, ہمارے یہاں نہیں آنے کا. ہماری تجھ سے دوستی ہے ہی نہیں, ہم نے تیرا بائیکاٹ کیا. اور جتنا بھی تم اس کو کہو وہ تو کہے گا تم میرا جتنا بائیکاٹ کرو بھائی, جب اللہ کہے گا تو میں تو پہنچ جاؤں گا اور لے کے چلا جاؤں گا. اب کبھی نہیں کوئی تو مرے گا نا. اب جب یہ مر جائے گا تو اس کو جو فرشتے ہیں, حفاظت کرنے والے فرشتے, روزی پہنچانے والے فرشتے, اس کی دیکھ ریکھ رکھنے والے فرشتے, نیکیاں لکھنے والے فرشتے, یہ سارے کے سارے فرشتے اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ پاک یہ تو مر گیا, اب ہماری ڈیوٹی کہاں, ہماری ڈیوٹی کسی جگہ لگاؤ. اب تو مر گیا تو مر گیا, اب تو کوئی کام کرے گا نہیں. ہماری ڈیوٹی اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے, تو کیا ڈیوٹی چاہتے ہو تم؟ اللہ آسمانوں پر کہیں ڈیوٹی لگا دو, زمینوں پر کہیں لگا دو. اللہ کہیں گے زمینوں میں ڈیوٹی کی مجھے ضرورت نہیں ہے, سب برابر ہے, اسٹاف کام چل رہا ہے میرا. اللہ پاک آسمانوں پر, یہ کہانی آسمان کا بھی سارا نظام چل رہا ہے. تو اللہ پاک ہم کہاں جائیں؟ تو کتابوں میں کیا لکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان سے کہتے ہیں یہ جو دیندار تھا مر مرا کر قبر میں چلا گیا, اس کی قبر پر جاؤ اور پڑھو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ, قیامت تک پڑھتے رہو. اس کی جتنے نیکیاں بنیں گی یہ مرحوم کے کھاتے میں جائیں گی. مر بھی گیا, نیکیاں بھی کما رہا ہے, ان کی ڈیوٹی اللہ وہاں لگا لیں گے. بتاؤ کتنی بڑی عزت ہے ہماری, یہ بتاؤ. روزانہ ہم 5 حجوں کا ثواب لے سکتے ہیں. کتنے حج بھائی؟ ایک حج کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے, کتنا پیسہ لگتا ہے اور کتنی تھکن ہوتی ہے. 5 نفلی حجوں کا ثواب روزانہ لے سکتے ہیں. اور کیسے لے سکتے ہیں؟ جو آدمی گھر سے چلے نماز پڑھنے کے لیے اور مسجد میں آئے فرض نماز پڑھنے کے لیے, تو ایک نماز پر اسے ایک حج کا ثواب ملتا ہے. 5 نمازوں کے لیے ہم آتے ہیں, 5 حجوں کا ثواب. صحیح حدیثوں میں میرے واٹس ایپ کے سبوں کو سارے حوالے ملیں گے آپ کو. کتنا آسان ہے ہمارا دین. روزانہ 5 سالف صالحات جو ہوتی تھی, پیچھے کی جو عورتیں دیندار ہوتی تھی,
وہ صبح اپنے بچے اور بچیوں کو جو جگاتی تھی تو کیا کہتی تھی؟ او بھائی اٹھو، او بچی اٹھو، او لڑکی اٹھ، او بیٹا اٹھ، دیکھو حج کا ثواب لے لے، حج کا ثواب لے لے، حج کا ثواب لے لے، جلدی جا نماز پڑھنے کے لیے حج کا ثواب لے لے۔ اور دیکھو جنت میں اپنے کو ساتھ میں رہنا ہے، اگر تم نماز نہیں پڑھو گے تو تمہاری جنت الگ ہوگی، ہماری جنت الگ ہوگی، جنت میں ساتھ میں رہنا ہے، جلدی سے دین کا کام کرو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ کتنا آسان ہے۔ گناہ معاف کرانے کے اسباب بہت، نیکیاں بڑھانے کے اسباب بہت۔ حدیث شریف میں آتا ہے ایک دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، اگر آدمی پڑھ لے وہ دعا تو دنیا میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہوں گی ان سب کے برابر اللہ اسے نیکیاں دے گا۔ بتاؤ میں آپ کو سکھا دوں وہ دعا بھائی؟ ارے بھائی نندا سن والوں سکھا دوں دعا، ہماری فیس ملے گی، خاموش ہو گئے۔ یہ تو مسئلہ ہے یار، وکیل کو فیس دیتے ہو، ڈاکٹر کو فیس دیتے ہو، اور جو ہے کہ حکیم کو فیس دیتے ہو، تو تمہارا کاروباری کام اس کو فیس دیتے ہو۔ ہم بھی بیوقوف ہیں کہ اتنی میٹھی میٹھی باتیں بتائیں ہمیں ہماری فیس بھی نہ ملے۔ ارے دو گیا ہماری فیس انشاءاللہ، سب کو انشاءاللہ ہم میری خواہش ہے، میری خواہش پوری کرو گے بھائی، ایک تمنا ہے میری۔ ارے بتاؤ تجھے پوری کرو گے؟ میری یہ تمنا ہے کہ اللہ مجھے ایسا دن دکھائے کہ نندا سن کے اندر کوئی بھی بے نمازی نہ ہو۔ آپ لوگ ایسی کوشش کرو کہ نندا سن کے مردوں میں عورتوں میں کوئی بھی بے نمازی نہیں، 100% نمازی۔ کوشش کرو گے اس کی انشاءاللہ؟ اس سے ہمیں خوشی ہے۔ کوئی مجھے 5 کروڑ روپے ہدیہ دے، مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی، لیکن یہ تو کوئی کہے کہ مولوی صاحب آپ نے جو باتیں بتائی تھی میں عمل کر رہا ہوں، یا میں عمل کر رہی ہوں، یا جو ہے میرے گھر میں یہ روزانہ آپ کا سبق ہم سنتے ہیں، اور مولوی صاحب یہ تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ کھڑا ہوتا ہوں، اس کا اکرام کرتا ہوں، اس کی عزت کرتا ہوں، میرے جیب میں اگر تصویر ہوتی ہے تصویر دیتا ہوں، بچے اگر ہوتے ہیں پیسے جیب میں ہوتے ہیں یا کہیں سے تو ان کو پیسے دیتا ہوں، تو یہی میرا کسٹمر تو یہی ہے۔ تو ہماری فیس ایک یہ ہے کہ 100% نماز قائم کرو، 100%۔ اور دعوت کے کام میں لوگوں، دعوت کا کام ہمارا سیدھا سادہ کام ہے، ہمارے کام میں کوئی لپن چھپن نہیں ہے۔ 3 دن لگانا ہے، 3 چلہ جانا ہے، لیکن پکنک نہیں، سمجھ گئے؟ پکنک نہیں۔ اب ہم نے کہنا شروع کیا دعوت کا کام کرو صفات کے ساتھ، گھوم پھر کر آ گئے نہیں۔ ایک مرتبہ بیٹھا ہوا تھا، 2 نوجوان باتیں کر رہے تھے، جی کہو بھائی کشمیر میں رک سے کشمیر میں رک اپنا چالو نام لکھا دیں کہ بھی نام لکھاؤ نہیں ہوئے نام لکھاؤ گھر میں آپ نے ٹینشن سے چالا جسو کشمیر جو لسو کھاوا بھی کھا لسو فری بھی لسو ان تبلیغ آج جماعت کے وہ برکتی سے میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ لوگ تبلیغ جماعت میں وقت لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ منڈی ذرا اچھی چل رہی ہے، ابا جملہ کہتے تھے میرے والد صاحب کا نام تو سنا ہوگا آپ نے، بڑے مجموعے کہتے تھے کہ طرح منڈی اچھی چل رہی ہے، اس میں اکرام بھی ہو جاتا ہے، سب دنیا بھی دیکھ لیتے ہیں، سب جمع ہدیہ ہدایت مل جاتے ہیں، تو اس منڈی اچھی چل رہی ہے اس میں نکلنا میری ذمہ داری ہے، میں اپنا دین سیکھوں میری ذمہ داری ہے، میں اپنا قرآن سیکھوں میری ذمہ داری ہے، میرا ایمان مضبوط ہو میری ذمہ داری ہے کہ مجھے نماز کیسے پڑھنی۔ ہمارے مہندی والی مسجد میں جماعتیں آتی ہیں تو امیر صاحب کو میں کہتا ہوں کہ دیکھو یہ اسٹوڈنٹ کی جماعت آپ لائے ہو بہت مبارک ہے، اتنا ایک کام کرنا ان کو اتنا قرآن سکھا دو کہ یہ اپنی محلے کی مسجد میں اگر امام صاحب نہ آئے سو گئے فجر میں نہیں آئے تو کم سے کم یہ لوگوں کو فجر کی نماز پڑھا دے، اتنا قرآن سکھا دو ان کو، اور سکھاتے نہیں الحمدللہ۔ تو یہ میری بات یاد رکھنا، 2 باتیں میں نے شروع کی ہے، نیکیاں بڑھانے کے اسباب بہت اور گناہ معاف کرانے کے اسباب بہت۔ اب ایک دعا پڑھا رہا ہوں، پڑھو میرے ساتھ، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو ایک مرتبہ یہ دعا پڑھ لے تو اس وقت میں دنیا میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہوں گی
ان سب کے برابر اللہ اس کے اکاؤنٹ میں نیکیاں داخل کر دے گا. بتاؤ کتنی آسان ہے ہماری شریعت, کتنی نیکیاں مل گئی. آج نیکیوں کی قدر آج نہیں ہے, آج نہیں ہے. حشر کا میدان نہیں ہوگی. ایک نیکی کی وجہ سے آدمی جہنم میں جائے گا. ایک نیکی نہیں تھی اللہ جہنم بھیجیں گے, ایک نیکی بھر آ گئی جنتیں بھیجیں گے. نیکی کی قدر وہاں ہوگی. آج کتنے نیکیاں بنا سکتے ہو, جتنے لوگ مرا کر قبروں میں چلے گئے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھ سکتے. وہ دروازہ بند. ایک مرتبہ سورہ اخلاص نہیں پڑھ سکتے, وہ دروازہ بند. ایک روپیہ خرچ نہیں کر سکتے. آج تو کروڑوں روپیہ ہے, خرچہ نہیں کیا, صدقہ نہیں کیا, لگایا نہیں. اب وہاں جا کر اللہ کا میں 100 روپیہ صدقہ کر دوں, اللہ کے لیے, وہ تمہارا دروازہ بند ہو گیا. نہیں کر. اور آج ہم کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے. آج ہم قرآن پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے. آج ہم سبحان اللہ پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے. اس لیے نیکیاں بڑھانے کے اسباب بہت بتائے, اور گناہ معاف کرانے کے اسباب بتاؤں آپ کو. ایک صحابی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, بڑے میاں تھے, لاٹھی ہاتھ میں تھی, دروازے پر کھڑے ہوئے, سارے صحابہ بیٹھے ہوئے, اور کھڑے رہ کر ایک جملہ کہا, وا ذنوبا وا ذنوبا وا ذنوبا وا ذنوبا, ہائے میرے گناہ, ہائے میرے گناہ, ہائے میرے گناہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بیٹھے بیٹھے, حضور یہاں بیٹھے, بڑے میاں دروازے پر ہیں, اور سارے صحابہ پیچھے بیٹھے, اور بڑے میاں کہہ رہے ہیں وا ذنوبا وا ذنوبا وا ذنوبا, ہائے میرے گناہ, ہائے میرے گناہ, میں تو ہلاک ہو گیا. آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ تو بڑے میاں نے کہا کہ حضرت شرک کے علاوہ سارے گناہ میری جھولی میں موجود ہیں, شرک نہیں کیا, اس کے علاوہ جتنے گناہ ہو سکتے ہیں وہ سب میں نے کیے. یہ بڑے میاں نے کہا. سب کچھ سن رہے ہیں, یہ تو گھر میں مجلس نہیں ہو رہی ہے, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں مجلس ہو رہی ہے. تو آپ نے فرمایا قریب آؤ, قریب آؤ, قریب بلایا. یہ اپنی لاٹھی لے کر کھٹ 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 آ گئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے, لاٹھی بھی پٹکی نیچے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون سے کیا کیا تم نے کیا؟ بڑے میاں نے کہا کہ حضرت کچھ نہ پوچھو, کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے مجھے, شرک نہیں کیا, باقی سارے گناہ میں نے کیے. آپ نے جواب دیا میں ایک دعا پڑھا رہا ہوں, تم پڑھو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا ان کو 3 مرتبہ پڑھائی. کتنی مرتبہ پڑھائی بھائی؟ 3 مرتبہ. جب 3 مرتبہ وہ دعا پڑھ چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ کہا, تم قد غفر اللہ لک, کھڑا ہو جا, اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے. کتنے آسان ہے ہماری شریعت. یہ صرف ان کے لیے نہیں ہے, یہ ان کے لیے نہیں ہے, جو قصہ ہوا ہمارے لیے بھی ہے. اب بتاؤ وہ دعا آپ کو پڑھا دوں میں تاکہ ہمارے بھی ڈیلیٹ ہو جائے سب گناہ. پڑھاؤں بھائی, پڑھو میرے ساتھ. اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی. اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی. اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی. ہمارے بھی گناہ معاف ہو گئے. کہو الحمدللہ. یہ میری کتاب مومن کا ہتھیار نام سنا ہوگا آپ نے. مومن کا ہتھیار, اسے پڑھو. ہماری کتاب 26 صورتیں ہیں, اس میں سارا خزانہ ہم نے جمع کر دیا ہے. یہ دعا میں نے اس میں لکھی ہے, واٹس ایپ کے سبقوں میں بھی کہی ہے.
images بنا کر بھی بھیجیں تاکہ لوگ یاد کر لیں. دھیان دو ہمارے سبقوں کی طرف. اور اس میں مومن کے اختیار میں بھی لکھی ہے, وہ آپ وہاں دیکھ لینا, آپ کو یہ دعا ملے گی انشاءاللہ. روزانہ آدمی 2-3 مرتبہ پڑھ لے تو ڈیلیٹ ہوتا جائے اپنا. دوسرا قصہ سنو. ایک صحابی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مغرب کی نماز میں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر جو بیٹھے, غم میں تھے, چہرہ مرجھایا ہوا. آپ نے فرمایا کہ کیا ہوا, چہرہ مرجھایا ہوا ہے, کیا بات ہے؟ اصل بہت بڑا گناہ ہو گیا مجھ سے, بتاؤ کیا گناہ ہوا؟ یہ کا گناہ یہ ہوا کہ میں میرے کھیت میں کام کر رہا تھا اور میرا کھیت جو ہے اس کی باؤنڈری بنی ہوئی تھی تاکہ کوئی چور نہ آئے, کوئی نہ آئے. باؤنڈری بنائی تھی میرے, میں اپنا کام کر رہا تھا. ایک جوان عورت آئی اپنے کسی کام کے لیے, پھل لینے کے لیے, کھجور لینے کے لیے, کوئی کام کے لیے کھیت میں. اس جوان عورت کو میری نظر پڑ گئی. اب وہ بھی اکیلی تھی, میں بھی اکیلا تھا, باغ میں کوئی تھا نہیں, تو میں نے سب کچھ اس سے کر لیا, صرف صحبت نہیں کی. شوہر اپنی بیوی کے ساتھ جو کرتا ہے وہ سب کچھ میں نے اس کے ساتھ کیا, صحبت میں نے نہیں کی. اور یہ مجھ سے چوک ہو گئی. پھر مجھے احساس ہوا کہ ارے یہ تو غلط ہو گیا. یہ عورت تو اجنبی تھی, پتہ نہیں کس کی بیوی تھی, پتہ نہیں کس کی بیٹی تھی, پتہ نہیں کس کی بہن تھی. پر مجھے احساس ہوا اور میں جو ہے معافی, یعنی اے اللہ اے اللہ اے اللہ, شرمندگی تھی. اور شرمندگی کر کے میں سیدھا جو آپ کے مجلس میں آ گیا یہاں مغرب کی نماز پڑھنے. سب میں کیا کروں؟ تو آپ نے کیا جواب دیا؟ مغرب کی نماز ہمارے ساتھ پڑھی ہے کسی اور کے ساتھ پڑھی؟ اور آپ کے پیچھے پڑھی ہے حضرت. تو مغرب کی نماز جب تو نے ہمارے پیچھے پڑھی, تیرا وہ گناہ معاف ہو گیا. یہ آپ نے فرمایا. اس پر آیت نازل واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذکری للذاکرین. نماز قائم کرو, رات میں بھی نماز پڑھو اور نیکیاں کرو. کوئی گناہ ہو جائے, میری نصیحت یاد رکھنا, کوئی گناہ ہو جائے فوراً کوئی نیکی کر لو, درود شریف پڑھ لو, استغفار پڑھ لو, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ لو, یا جو ہے استغفر اللہ پڑھ لو, اے اللہ معاف کر دے, اللہ معاف کر دے, اب نہیں کروں گا, سبحان اللہ پڑھ لو, سبحان اللہ والحمدللہ پڑھ لو, یا جو ہے سورہ اخلاص پڑھ لو. کوئی بھی گناہ ہو جائے فوراً نیکی کرو. گناہ کی مثال ہے جراثیم کی اور نیکی کی مثال ہے اینٹی بایوٹک کی. جب جراثیم ہوتے ہیں تو ڈاکٹر لوگ اینٹی بایوٹک دیتے ہیں نہیں دیتے؟ ارے بتاؤ تو صحیح. اور جیسے جراثیم ہوتے ہیں ویسے اینٹی بایوٹک دی جاتی ہے. مختصر ہلکے ہیں تو ہلکے اینٹی بایوٹک, پر خدا نہ خدا کے خطرناک قسم کے جراثیم ہے تو بہت ہائی اینٹی بایوٹک دی جاتی ہے. تو گناہ کی مثال جراثیم کی ہے اور نیکیوں کی مثال اینٹی بایوٹک کی ہے. کوئی گناہ ہو جائے فوراً نیکی کرو. اس پر یہ آیت نازل ہوئی ہے, ان الحسنات یذہبن السیئات. ایک قصہ اور سنو. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیٹھے ہوئے مسجد نبوی میں, ایک نوجوان آیا اور اس نوجوان نے آ کر کہا کہ حضرت ایک سوال کرنا ہے مجھے. آپ نے فرمایا پوچھو. سب بیٹھے ہوئے ہیں. عبداللہ بن عباس کے بڑے لوگوں میں گزرے ہیں نا بھائی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھائی بڑے لوگوں میں گزرے ہیں ماشاءاللہ. عبداللہ بن عباس قرآن کی تفسیروں میں سب سے اچھی تفسیر عبداللہ بن عباس کی ہوتی ہے. اور کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عبادلہ, عبادلہ کا مطلب عبداللہ, کئی قسم کا عبداللہ, عبداللہ بن عباس, عبداللہ بن عمر, عبداللہ بن زبیر, اور اس طریقے سے عبداللہ بن عمرو بن عاص, عبداللہ بن مسعود, یہ سارے عبادلہ ہیں. ان کو عبداللہ کہتا, عبادلہ عبادلہ. تو یہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان میں جو چھوٹے تھے سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے کھڑا کیا, کھڑے ہو جاؤ سامنے. اور حضور بیٹھ گئے یہاں, اور حضور نے سب سے کہا دوڑ لگاؤ. جو جلدی سے مجھے دوڑ لگا کر مجھے پکڑ لے گا, یا میرے سینے سے مل لے گا, میں اس کے ساتھ یہ کروں گا, یہ کروں گا, یہ کروں گا. تو آپ نے فرمایا ہمارے کو 1 2 3, ہمارے یہاں ایسا کرتے ہیں. تو وہاں تو 1 2 3 تھا نہیں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو میں بیٹھا ہوں جلدی سے مجھے ہاتھ لگاؤ، کون جلدی ہاتھ لگاتا ہے؟ سب دوڑے، لیکن عبداللہ ابن عباس کہ جلدی سے دوڑ کر حضور چمٹ گئے۔ جب حضور چمٹ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کر کہا اللہم فقہہ فی الدین اللہم علمہ التاویل، اے اللہ اسے دین کی سمجھ دے، اسے قرآن کا علم دے، اسے دین کی سمجھ دے، اسے تفسیر کا علم دے، اسے دین کی سمجھ دے، اسے تفسیر کا علم دے۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے بس اس دن سے جو ہے میرے لیے سینہ کھل گیا۔ قرآن کی تفسیر کے بڑے ماہر تھے عبداللہ ابن عباس۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا کرتے تھے، کوئی مسئلہ ہوتا تو حضرت عمر بلاتے، قریب میں بٹھاتے اور قریب میں بٹھا کر کہتے غوث یا غواص، اے علم کے سمندر میں غوطہ لگانے والے غوطہ لگا اور ہیرا اور موتی نکال۔ یا حضرت عمر عبداللہ ابن عباس کو کہتے تھے۔ تو ایک مرتبہ عبداللہ ابن عباس بیٹھے ہوئے اور ایک نوجوان آیا، اس نے کہا کہ حضرت ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ ایک پوچھو کیا سوال؟ حضرت مدینہ منورہ میں ایک لڑکی ہے، مجھے اس سے بہت محبت ہو گئی اور محبت بھی ایسی کہ اس کے بغیر رات کو نیند نہ آئے، کروٹیں بدلوں، نیند بھی گئی، کھانا بھی گیا، خیال میں وہی رہتی تھی۔ میں بڑا پریشان کہ بھائی اس کی محبت، اس کو بھی مجھ سے محبت ہوگی، وہ بھی اس سے محبت کرنے لگی، میں بھی اس سے محبت کرنے لگا۔ تو ہم نے سوچا کہ بھائی آپس میں شادی کر لیں۔ تو لڑکے نے کہا کہ اگر شادی کرنی ہے مجھ سے تو میرے ماں باپ سے پوچھو۔ میں چلا گیا ماں باپ کے پاس، یہ وہ آدمی کھڑا عبداللہ ابن عباس کو پوچھ رہا ہے۔ میں ماں باپ کے پاس گیا، ماں باپ کے پاس جا کر کہا کہ آپ کے فلاں بیٹی سے مجھے بہت محبت ہے۔ عشق نہیں، عشق الگ چیز ہے، محبت الگ چیز ہے۔ عشق میں شیطانی رنگ ہوتا ہے، محبت میں ایمانی رنگ ہوتا ہے، فرق ہے دونوں میں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، محبت ایمان کی علامت ہے۔ عشق اس میں شیطانی چکر ہوتا ہے، یہاں محبت کا جملہ ہے۔ فرمایا اسی لیے قرآن کے اندر عشق کا جملہ نہیں ملے گا، محبت کا جملہ ملے گا۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، تو مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے محبتیں کرتے ہیں۔ عشق میں شیطانی چکر اور شیطانی رنگ اور محبت میں ایمانی رنگ، یہ ایمان کی علامت ہوتی ہے۔ میں تجھ سے بہت محبت ہے، مجھے تجھ سے بہت محبت ہے، چلو یہ ہو گئی بات۔ تو یہ چلا گیا ماں باپ کے پاس، یہ کہ آپ کی فلاں بیٹی ہے، اس سے مجھے بہت محبت ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس سے شادی کروں۔ تو ماں باپ نے کہا بھائی تو شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن ہماری بیٹی کا جو رشتہ ہم نے کسی جگہ اور جگہ طے کیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ بھی دیکھو میرے ساتھ کر لو تو اچھا ہے۔ بولے نہیں، ہمارے تو خاندانی باتیں ہوتی ہیں، تو ہم نے تو فلاں جگہ طے کیا ہے، تیرے ساتھ تم نہیں کریں گے۔ انہوں نے منع کر دیا۔ حضرت جی عبداللہ ابن عباس کو کہہ رہے ہیں، حضرت جی انہوں نے منع کیا، اب جب منع کیا تو رات کی نیند اور گئی۔ اب سمجھ گئے نا، رات کی نیند میری اور گئی، میں کروٹیں لیتا رہا۔ ماں باپ کہتے رہے کہ کیوں نیند نہیں آتی، تہجد پڑھ لے۔ یہ کہ میں لیٹے لیٹے تہجد پڑھ لیتا ہوں۔ لیٹے لیٹے کیا تہجد پڑھتا ہے، میں دعا مانگ لیتا ہوں، ابھی تہجد پڑھنے کی میرے اندر طاقت نہیں ہے، کیوں وہ غم ستا رہا ہے۔ 15 دن کے بعد 10 دن کے بعد مجھے پتا چلا کہ اس لڑکی کا نکاح کسی اور جگہ ہو گیا۔ اب میرا ٹینشن اور بڑھا، جنون بڑھا، غصہ آیا مجھے۔ میں فوراً میں نے تلوار لی اور تلوار لے کر اس کے گھر پر پہنچ گیا اور داخل ہو گیا وہاں، اور وہاں جا کر وہ لڑکی دلہن بنے بیٹھی ہوئی تھی، میں نے سب کے سامنے اسے قتل کر دیا۔ یہ مسجد نبوی پوچھ رہا ہے ایک شاگرد حضرت عبداللہ ابن عباس سے، حل من سبیل، تو سوال کر رہا ہے حل من سبیل، میں مجھ سے چوک ہو گئی، کوئی میرا راستہ ہے، میری معافی کی کوئی شکل ہے، جہنم سے بچ جاؤں گا؟ تو عبداللہ ابن عباس جواب کیا دیتے ہیں، تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ نہیں۔ تیری خالہ زندہ ہے؟ کہ نہیں۔ فلاں رشتہ داروں کا نام دیے، وہ زندہ ہے؟ یہ کہ نہیں۔ پھر عبداللہ ابن عباس نے کہا اکثر من الحسنات
انشاءاللہ یذہبن السیئات، زیادہ سے زیادہ تو نیکیاں کر، اللہ کی طرف رجوع کر لے. جب اللہ کی طرف رجوع کرے گا امید ہے کہ اللہ تیرا یہ گناہ معاف کر دے گا. کیا عبداللہ بن عباس نے کہا. اب جب یہ اچھا بہت بڑے آدمی جواب دے رہے ہیں نا، یہ کہ میں تو فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، وہ تو بہت بڑا مفتی جواب دے رہا ہے. اکثر من الحسنات، بہت نیکیاں کر، حج کر، عمرہ کر، قرآن پڑھ، درود شریف پڑھ، استغفار پڑھ، سبحان اللہ پڑھ، الحمدللہ پڑھ، لا الہ الا اللہ پڑھ، اللہ اکبر پڑھ. ایک مرتبہ کوئی اگر دل سے اللہ اکبر کہے تو کتابوں میں لکھا ہے کہ آسمان تک اس کا نور چلے جائے، آسمان اور زمین کے درمیان کا حصہ نور اور اجر سے بھر جاتا ہے. آج اللہ اکبر ہم کہتے ہیں لیکن نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، یہ ہماری شریعت میں نہیں ہے. آدمی اللہ اکبر کہے یعنی اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے. ایک مرتبہ اللہ اکبر کہنے سے آسمان اور زمین کا درمیانی حصہ اجر اور نور سے بھر جاتا ہے. میرے ساتھ ایک مرتبہ اللہ اکبر دل سے پڑھو، اللہ اکبر. جب ہمارے لیے آسمان اور زمین کا درمیانی حصہ اجر اور نور سے بھر گیا. اسے اتنا بڑا جملہ ہے اللہ اکبر کا کہ ہماری شریعت میں زبانوں پر سب سے زیادہ یہ لایا گیا. اذان میں اللہ اکبر بار بار، نماز شروع کرو تو اللہ اکبر، رکوع میں جاؤ تو اللہ اکبر، سجدے میں جاؤ تو اللہ اکبر، اٹھو تو اللہ اکبر. 24 گھنٹے میں کتنی نمازیں ہوتی ہیں، کتنی سنتیں ہوتی ہیں، کتنے فرائض ہوتے ہیں. ہر رکعت میں 12 اللہ اکبر. دنیا میں زندہ رہو تو اللہ اکبر. مؤذن اللہ اکبر کہتا ہے، مر جاتے ہیں تو یہی تکبیر کہی جاتی ہے اللہ اکبر کی. سمجھ گئے کہ نہیں؟ سب سے زیادہ اس کو اسی لیے پڑھوایا گیا کہ یہ جملہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے. بار بار پڑھا. ہم دنیا میں آئے تو اللہ اکبر، اس کان میں کیا کہا جاتا تھا؟ الحمدللہ الحمدللہ پڑھواتے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کان میں کہتے ہیں. اذان اور اقامت، اذان اقامت، اتنا جملہ یہ اللہ اکبر کا جملہ اللہ کو پسند ہے. کوئی بھی گناہ ہو جائے تو فوراً کہو اے اللہ تو بہت بڑا ہے، اے اللہ تو بہت بڑا ہے، اے اللہ تو بہت بڑا پاک ہے، اے اللہ اب نہیں کروں گا، اے اللہ اب نہیں کروں گا. پکی بات کر، اللہ نہیں کروں گا، اب ہو گیا، اب نہیں کروں گا، اللہ فوراً ڈیلیٹ کر دے گا. تو حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا کسی نے کہ اس نے اتنا بڑا گناہ کیا، آپ نے ماں کا اور باپ کا کیوں نام لیا؟ تو عبداللہ ابن عباس رو لیے اور یوں فرمایا، میں نے قرآن اور حدیث کا مطالعہ کیا ہے، بڑے سے بڑا گناہ ہو جائے اگر آدمی ماں باپ کے پاس آ کر ان کا پاؤں پکڑ لے، ان سے معافی مانگ لے، ان کی خدمت کر لے، ان کا ہاتھ دبا دے، اللہ اس وقت اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اتنا بڑا معاملہ ہے یہ. اویس قرنی نے ماں کی خدمت کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا. کیا خط لکھا؟ حضرت میں یمن میں ہوں اور میں جو ہے میں بہت ہی یعنی دل کے تمنا ہے کہ میں آپ کی آ کر خدمت کروں، آپ کا چہرہ دیکھوں اور آپ کو دیکھوں تو میں صحابی بن جاؤں گا. لیکن میرے لیے مسئلہ ہے کہ میری ماں بوڑھی ہے، میں ان کی خدمت میں لگا ہوا ہوں، میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا مت آنا میرے پاس، میرے پاس مت آنا، ماں کی خدمت کرتے. ماں کی خدمت میں لگے رہے. یمن ایک لطیفہ سناتا ہوں، یہ کوئی حدیث میں نہیں ہے لیکن لطیفہ ہے. جس چیز میں بھی آخر میں نون آئے گا تو نون یا تو جو ہے ایک دم ٹاپ 1 ہوگا یا ایک دم نیچے ہوگا، بیچ کا نہیں ہوگا، ٹاپ 1 یا ایک دم نیچے. مثلا رمضان ٹاپ 1، قرآن، دین، مسلمان، ایمان. آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ سارے کے سارے جہاں ہماری شریعت میں جتنے بھی نام جس کے آخر میں نون آئے گا، ایمان ٹاپ 1 ہے، یہ کا قرآن ٹاپ 1، اذان رمضان ٹاپ 1، کہ یہ ٹاپ 1 ہوں گے. یا تو ایک دم چھلے درجے کے ہوں گے. شیطان، ارے ہم کیا کہنا چاہے لوگوں، فرعون نیچے، قارون،
حامان، سمجھ گئے یہ آخر میں نون ہے. اسی طریقے سے آج کی دنیا کے اندر میں جو ممالک ہے، جو شہر ہے، جو گاؤں ہے، جن کے آخر میں نون ہے، یہ اگر جو ہے اچھے رہیں گے تو ٹاپ بن جائیں گے، اور اگر برے رہیں گے تو ایک دم نیچے جائیں گے. ایران آخر میں نون ہے، یا تو ٹاپ ون ہوگا یا ایک دم نیچے ہوگا، بیچ والا نہیں ہوگا. یمن، ننداسن، گٹھامن، میرا گاؤں ہے گٹھامن، کل میں نے بیان کیا وہاں. دن کا کام کرو گے تو ان کے اوپر جاؤ گے، اور دن کا کام نہیں کرو گے تو نیچے جاؤ گے. بھائی آپ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ اسی طریقے سے ناموں کے اندر ہے عثمان، عفان، زکوان. دن کا کام کریں جن کا خیر میں نون ہوگا، وہ اگر دن کا کام کریں گے تو ٹاپ ون، اور اگر دن کا کام نہیں کیا تو نیچے. اسی طریقے سے ننداسن، دن کا کام کرو گے تو ٹاپ ون، اور اگر دن کا کام نہیں کرو گے تو بھائی ایک دم نیچے. یہ ذہن میں رکھنا. تو یہ اویس کرنی جو تھے یہ یمن کے تھے. حضور نے جواب بھیجا، متا میرے پاس متا، ماں کی خدمت کر. اچھا ماں کی خدمت میں لگے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کیا کہا؟ دیکھو ماں کی خدمت کا اجر کیا بتایا. یہ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے، حضرت علی سے، ان دونوں سے کہا، اے عمر، اے علی، تم دونوں کی ملاقات اویس کرنے سے ہوگی. تم دونوں اپنی مغفرت کے دعا اویس کرنے سے کروانا. یہ دونوں کو دونوں صحابی صرف نہیں ہے، معاشرے مبشرہ میں سے ٹاپ لوگ ہیں. لیکن حضور نے حضرت علی سے کہا، حضرت عمر سے کہا، تم دونوں کی ملاقات اویس کرنے سے ہوگی، تم جو ہے اپنی مغفرت کی دعا کروانا. وجہ اس کی کہ انہوں نے حضور کی بات مانی، ماں کی خدمت کی. ماں کی خدمت کی وجہ سے لقب ملا ہے. کتابوں میں لکھا ہے اویس کے حضرت عمر اور حضرت علی جو ہے یہ دونوں کو دونوں ڈھونڈنے کے لیے نکلے. دونوں نے مشورہ کیا، ابھی ہمیں ملاقات تو ہوگی ہماری، لیکن کہاں ڈھونڈے اس کو؟ تو انہوں نے مشورہ کیا، ڈھونڈنے کے لیے آسان طریقہ ہے عرفات کا میدان. عرفات کے میدان میں سب آتے ہیں. یہ عرفات کے میدان میں گئے اور وہاں جا کر حضرت عمر نے اعلان کیا کہ بیٹھو حاجیو، بیٹھو. سب احرام کی حالت میں تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بتائی تھی، اویس کرنے سے ملاقات ہوگی، اس کا نام اویس ہوگا، ایک دم لمبا نہیں، ایک دم ٹھیکنا نہیں، میانہ درجے کا ہوگا، اور اس کے یہاں پر ایک علامت ہوگی، لال داغ ہوتا ہے، کبھی کالا داغ ہوتا ہے، اس کے وہ ہوگی، اور وہ جو ہے اویس نام ہوگا اس کا. بس وہ جب مل جائے تمہیں اپنی مغفرت کی دعا کرانا. یہ آپ نے کہہ دیا. اب حضرت عمر اور حضرت علی عرفات میں پہنچے حج کے لیے. تو حضرت عمر نے حضرت علی سے کہا کہ دیکھو اتنے سارے حاجی ہیں، اب اس کو ڈھونڈنا ہے، تو میں سب کی ملاقات کے لیے بتا دوں، سو آؤ مجھ سے ملاقات کرو. بڑے آدمی تھے، ہر آدمی چاہتا ہے ملاقات کرنے کا، تو ملاقات کرو. تو تیرا کام یہ کہ میرے قریب میں کھڑے رہنا، اور وہ احرام کی حالت میں ویسے بھی احرام بدن دکھتا ہے، دیکھتے رہنا. وہ دکھائی دے، اگر یا دانت پہ دکھائی دے اس کا، فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لینا اور میرے ہاتھ میں ہاتھ دے دینا. یا تو عمر نے کس سے کہا؟ حضرت علی سے. آ جاؤ شام والے کا بھی، شام ہم یہاں ہیں، آ جاؤ مسافہ کو. اور حضرت عمر کہہ رہے دیکھتے رہنا حضرت علی سے. آخر میں یمن والوں کو بلایا، بھائی یمن والے کہا، یمن والے آ جاؤ. حضرت عمر نے کہا کہ یمن والوں میں تو یہ آدمی ضرور ہوگا، کیونکہ یمن کے تھے. یہ گزارا یہاں سے کوئی ملا نہیں، وہ آدمی ملا ہی نہیں. تو حضرت عمر نے حضرت علی سے کہا کہ بھائی تم نے برابر دیکھا؟ میں نے برابر دیکھا ہے، کوئی ایسا آدمی نہیں ملا. تو حضرت عمر نے کیا کہا؟ یمن والوں آگے آ جاؤ بھائی، یمن والوں آگے آؤ، یمن والے آگے بیٹھ گئے. حضرت عمر نے کہا بھائی تم میں سے کوئی اویس نامی آدمی ہے؟ تو ایک آدمی کھڑا ہوا، ہاں ہمارے یہاں ایک اویس نامی آدمی ہے. حضرت آپ کو کیا ضرورت ہے اس کی؟ کہ مجھے اس کی ضرورت ہے. تو اس آدمی نے کہا حضرت تو میرا بھتیجا ہے اور عرفات میں ہی ہے، لیکن وہ تو پاگل ہے. اس پاگل کا آپ کو کیا کام؟ حضرت عمر نے کہا وہ پاگل نہیں ہے، تو پاگل ہے. وہ مجنون نہیں ہے، تو مجنون ہے. وہ آدمی بہت اونچا ہے،
میری ملاقات کراؤ. اچھا چلو. اب حضرت عمر کھڑے ہوئے, حضرت علی کھڑے ہوئے, وہ چچا کھڑا ہوا, اور ایک ان کا پڑوسی تھا وہ کھڑا ہوا. یہ چاروں کھڑے ہوئے اویس کرنے کو ڈھونڈنے کے لیے. جب گئے تو ایک جھاڑ کے درخت کے نیچے اویس کرنے گئے, کھڑے کھڑے نماز پڑھ رہے تھے. تو انہوں نے اشارہ کیا وہ جو کھڑا ہوا نماز پڑھ رہا ہے وہ اویس کرنی ہے. حضرت عمر نے حضرت علی سے کہا دیکھ ہم پیچھے جا کے بیٹھے گے, تو دیکھ لینا. وہ سمجھ گئے نا کیا دیکھنا ہے, وہ دانت جو ہے کہ نہیں دیکھ لینا. تو حضرت آپ بھی دیکھ لینا, میں بھی دیکھ لوں گا. اب وہاں پر جو پہنچے تو اویس کرنی جو ہے وہ نماز پڑھ رہے تھے. حضرت عمر وغیرہ جا کے بیٹھ گئے. حضرت اویس کرنی نے دیکھا کہ کچھ لوگ آئے ہیں, نماز مختصر کی اور وہ رکوع سجدہ کرتے رہے. تو حضرت عمر نے حضرت علی سے کہا کہ دیکھ یہی ہے وہ آدمی جو حضور نے کہا تھا, دیکھ داغ دکھائی دے رہا ہے یہاں پر. حضرت علی نے جی کہاں یہ چچا کو کچھ پتا نہیں ہے کیا ہو رہا ہے, وہ آدمی کو پڑوس سے جو اس کو کچھ پتا نہیں کیا ہو رہا ہے. یہ دونوں سمجھ رہے ہیں. بعد میں جو انہوں نے سلام پھر دیا, السلام علیکم رحمۃ اللہ, السلام علیکم رحمۃ اللہ, پھر جو ہے بیٹھ گئے. ہاں بھی آپ لوگ کون ہیں, کیوں آئے ہو؟ تو حضرت عمر نے سوال کیا کہ آپ کا کیا نام ہے؟ تو انہوں نے کہا میرا نام عبداللہ ہے. بھائی عبداللہ تو سب ہے, اللہ کے بندے تو سب ہے نا, تیری ماں نے تیرا کیا نام رکھا ہے؟ تو وہ اویس کرنے جو غصہ ہو گئے. یہ فرمایا میری ماں نے میرا کیا نام رکھا ہے, آپ کو کیا مطلب؟ میری ماں نے میرا کیا نام رکھا ہے, آپ کا کیا مطلب؟ چچا نے کہا حل عرفتہ, بیٹا تم ان کو پہچانتے ہو کون ہے؟ پتہ نہیں. یہ عمر بن خطاب ہے. او ہو ایک دم سے ادب کے ساتھ بیٹھ گئے اویس کرنے. حضرت تو آپ نے فرمایا تیری ماں نے کیا نام رکھا ہے تیرا؟ ان کا اویس. تو آپ نے فرمایا ماں والے اویس. کیا مطلب ماں والے؟ یہ کہا آپ نے حضور کو خط لکھا تھا, میں میری ماں کی خدمت میں ہوں, آپ کے پاس نہیں آ سکتا. ہاں میں وہی میں نے لکھا تھا. تو حضرت عمر اور حضرت علی ان دونوں کی آنکھوں میں آنسو آئے اور ایک جملہ کہا صدق اللہ و رسولہ, صدق اللہ و رسولہ. اللہ نے سچ کہا, رسول نے سچ کہا. رسول نے کہا تھا عمر اور علی تم دونوں کی ملاقات اویس سے ہوگی. کہاں ہوگی یہ تو نہیں بتایا تھا, لیکن پیشن گوئی کی تھی تم دونوں کی ملاقات اویس سے ہوگی, تم دونوں اپنی مغفرت کی دعا اویس سے کروانا. حضرت عمر نے کہا ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرو. تو اویس کرنی نے کہا کہ حضرت میں کہاں آپ کہاں؟ آپ نے فرمایا حضور کا حکم ہے, حضور نے ہمیں کہا ہے. تو اویس کرنی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, اللہم اغفر لعمر بن الخطاب. پھر ابھی علی بولے میرا بھی نام لیا تھا تو اللہم اغفر لعلی بن ابی طالب. پھر کہا سارے عرفات والوں کے لیے دعا کرو, اللہم اغفر لاہل عرفہ الذین قاموا فی ھذا المیدان, جس میدان میں بھی کھڑے ہیں تو ان سب کی تو مغفرت فرما. یہ حضرت اویس کرنی نے کہا. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا تھا کہ تم دونوں کی ملاقات اویس سے ہوگی, اپنے مغفرت کی دعا اویس سے کروانا. اتنا بڑا درجہ ملا ہے ماں کی خدمت کی وجہ سے. آج اللہ معاف فرمائے, ماں باپ کی خدمت آدمی نہیں کرتا, بھاری پڑتے ہیں, ماں باپ کی باتیں بھاری پڑتی ہیں. اور یاد رکھنا جب ماں کا جنازہ اٹھے گا یا باپ کا جنازہ اٹھے گا اور بستر آپ خالی دیکھو گے تو آپ کو جو ہے رونا ایسا آئے گا کہ آپ اپنے آنسو تھام نہیں سکتے. وہ محبتیں آ جائیں گی کہ میں نے میری ماں کی خدمت نہیں کی, میرے باپ کی خدمت نہیں کی. اور سب سے بڑا بدبخت وہ آدمی ہوتا ہے جب ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا. سب سے بڑا بدبخت کہ شکل کون ہے سب سے بڑا؟ جب ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا. ہم نے ایسے قصے بھی دیکھے ہیں ماں باپ کی ایسی خدمت کرتے ہیں. ہم نے حرم شریف میں دیکھا سب بچے کھڑے ہیں, ماں بیٹھی ہے. میں خود یعنی گیا وہاں, گئے کیا طواف کر رہے تھے, اور طواف کرتے کرتے لوگ عام طور سے پہچانتے ہیں ہم کو سبق کی وجہ سے. وہ مولوی صاحب جا رہے ہیں, ماں نے کہا مولوی صاحب جا رہے, روزانہ ان کا سبق سنتے ہیں, روزانہ سبق سنتے ہیں, روزانہ ہمارے گھر میں آواز گونجتی ہے, پھر میرے پاس لاؤ. سب بچے جو بھاگے بھاگے آئے, حضرت میری ماں یاد کہہ رہی ہے میں کہاں ہوں گا, اب آؤ. سب کھڑے ہوئے لڑکے لڑکیاں, بولے ہم سب لے کر ماں کو یہاں آئے ہیں بیت اللہ پر. میں نے کہا یہی تمہاری سعادت مندی کی علامت ہے. ماں باپ کی خدمت کرو, کرو گے انشاءاللہ بھائی.
اور اگر مر گئے آپ نے خدمت نہیں کی، آپ نے لڑائی کی، لڑائی ہوتی رہی، جنگ ہوتی رہی اور ماں باپ کا انتقال ہو گیا، اب بھی موقع ہے، ماں باپ کو ایصال ثواب کرو، خوب ایصال ثواب کرو، خوب ایصال ثواب کرو، خوب ایصال ثواب کرو، ان کے لیے مسجد بناؤ، مسجد میں پیسہ دو، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرو، امید ہے کہ اللہ وہ گناہ معاف کر دے گا اور آپ کو بار یعنی فرما برداروں میں اللہ شمار کرے گا۔ لیکن اگر آپ نے وہ بھی نہیں کیا تو آپ فرما برداروں میں شمار نہیں ہوں، یہ ذہن میں رکھنا۔ ماں باپ ہیں، بہت تفصیل ہے اس کی، یہ تو میں مختصر عرض کر رہا ہوں۔ اب جو ہے میں آپ کو ایک بات اور ایک قصہ اور سناؤں، ایک قصہ تو کیا سناؤں، بات لمبی ہو جائے گی۔ میں آپ کو کچھ ہدیے دے دیتا ہوں، قبول کرو گے انشاءاللہ بھائی؟ ارے قبول کرو گے؟ دیکھو 313 میری طرف سے ہدیہ ہے، اور یہ میرا ہدیہ ایسا ہے کہ جس نے بھی عمل کیا الحمدللہ سب کامیاب ہوئے، اللہ آپ کو بھی کامیاب کرے گا انشاءاللہ۔ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دو، 313 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی عادت ڈال دو، 313 مرتبہ استغفار پڑھنے کی عادت ڈال دو۔ روزانہ اگر درود شریف آپ 100 مرتبہ پڑھتے ہو تو یہ لیس ہو جائے گا، پھر 213 مرتبہ ہوگا، یعنی 313 پھر 100 مرتبہ پڑھنا الگ سے یہ نہیں، اس میں سے ایڈ ہو جائے گا۔ اب درود شریف اچھا تو ہے نماز والا درود، لیکن نہیں پڑھ سکتے، بڑا لمبا ہے، تو شارٹ بتا رہا ہوں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں درود بھی ہے، اس میں سلام بھی، دونوں یہ ہو گیا۔ دوسرا استغفار لمبا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ لمبا ہے، تو بالکل شورٹ، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اتنا تو پڑھ سکتے ہو، نہیں پڑھ سکتے میں؟ اور 313 مرتبہ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس میں تو شارٹ نہیں کر سکتے آپ، درود میں شارٹ کر لو گے، استغفار میں شارٹ کر لو گے، سورہ اخلاص میں شارٹ ہوگا نہیں۔ ایک ساتھ نہیں پڑھنا، 10 مرتبہ پڑھ لیا، 15 مرتبہ پڑھ لیا، پھر 100 مرتبہ پڑھ لیا، کار چلاتے چلاتے پڑھ لیا، روٹیاں بناتے بناتے پڑھ لیا، کپڑے جو ہے ٹھیک ٹھاک کرتے کرتے پڑھ لیا، پردے وغیرہ ٹھیک ٹھاک کرتے کرتے پڑھ لیا۔ اپنے آفس میں آپ بیٹھے ہو، کسٹمر کو ہے نہیں، کوئی کام نہیں ہے، خالی بیٹھے بیٹھے موبائل میں چلچلیاں دیکھو، یوٹیوب دیکھو، یہ نہیں، بنگلے بنو۔ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو گے تو جنت میں انشاءاللہ روزانہ 31 بڑے بڑے بنگلے تیار ہو جائیں گے، اور 104 مرتبہ قرآن شریف پڑھنے کے برابر اللہ ثواب دے گا، اور 31 بنگلے روزانہ تیار، لکی کے ساتھ، سمجھ گئے بالکل کمپلیٹ، اور کوئی انکم ٹیکس والا انشاءاللہ فون نہیں کرے گا آپ کو، کرے 31 بنگلے تو بنا رہا ہے انکم ٹیکس۔ یا نندا سن کے اندر اگر آپ 2 بنگلے بناؤ یا 2 پلاٹ لے لو یا 5 پلاٹ لے لو تو فون آتے ہی نہیں آتے، پھر پیسے کہاں سے لائے تھے؟ وہاں وہ بات نہیں ہے، روزانہ 31 بنگلے بناؤ گے انشاءاللہ۔ اور ایک بات میں یہ کہتا ہوں کہ رات کو نیند نہ آئے نا، کبھی کوئی نیند نہیں آتی، کروٹیں بدلتا ہے آدمی، جو یوٹیوب دیکھتا ہے، یوٹیوب مت دیکھو، گانے مت سنو، غلط فلمیں مت دیکھو، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو تنہائی کے گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ موت کے وقت میں اسے کلمے سے محروم کر دیتا ہے، موت کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ جو کام کرے گا اسی پر موت آئے گی۔ اگر نماز پڑھنے کی عادت ہے، نماز پڑھتے پڑھتے مرے گا۔ قرآن شریف پڑھنے کی عادت ہے، قرآن شریف پڑھتے پڑھتے مرے گا۔ چلنے میں جانے کی عادت ہے، چلنے میں موت آئے گی۔ 3 چلنے میں جانے کی عادت ہے، گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے، دعوت دے رہا ہے، 3 چلنے میں موت آئے گی۔ عمرہ کرنے کی عادت ہے، عمرہ کرتے کرتے موت آئے گی۔ حج کرنے کی عادت ہے، حج کرتے کرتے موت آئے گی۔ ہر وقت قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھتے پڑھتے مرے گا۔ اور اگر گانا سننے کی عادت ہے، گانا سنتے سنتے مرے گا۔ شراب پینے کی عادت ہے، شراب پیتے پیتے مرے گا۔
اور غلط چیزیں دیکھنے کی عادت ہے، یوٹیوب پر یا ٹی وی پر دیکھ رہا ہوگا اور موت آ جائے گی۔ اس لیے اچھی موت مانگو اللہ سے، اچھے کام کرو تو روزانہ 31 بنگلے تیار کرو گے انشاءاللہ۔ ہمارے ایک ڈاکٹر نے ہے شکاگو میں، وہ بھی آپ کی گجرات کی ہے، اس نے کہا مولانا جب سے میں نے سنا ہے 10 لاکھ مرتبہ میں نے سورہ اخلاص پڑھا۔ کتنے ہوتا ہو بھائی؟ 10 لاکھ۔ 5 لاکھ میں نے آپ کو ہدیہ کر دیا، یعنی مجھے ہدیہ کیا، 5 لاکھ میں نے میرے لیے رکھا۔ لیکن مولوی صاحب یہ بتاؤ بنگلے ملیں گے؟ میں نے کہا میں کروڑ مرتبہ قسم کھا کے کہتا ہوں کہ بنگلے میں نہیں گے، کہ بھائی صحیح حدیث ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو جنت میں بنگلہ تیار، 20 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو 2 بنگلے تیار، 30 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو 3 بنگلے تیار۔ 313 مرتبہ اس لیے پڑھوا رہا ہوں کہ 313 کے فگر میں کرنٹ ہے، بدرین کی 313 تھے۔ آج کل ہمارے حالات آپ سمجھ رہے ہو، ملکی حالات بھی، باہر کے حالات بھی۔ میں کہتا ہوں کہ 313 مرتبہ شروع کر دو آپ، 313 ضروری نہیں ہے، 315 پڑھو، 320 پڑھو، 1000 مرتبہ پڑھو، جیسا آپ کو ٹھیک لگے۔ اور اگر وقت نہیں ہے کم پڑھو گے تو بھی چلے گا، لیکن بھائی کوٹا تو پورا ہونا چاہیے۔ 313 کی عادت ڈالو گے انشاءاللہ۔ تو ڈاکٹر نے کہا مولوی بنگلے ملیں؟ میں نے کہا بالکل ملیں گے۔ مولوی کہ بھاڑو ہم سے کہ نہیں آ اٹلا بنگلوں میں؟ بہت بنگلے ہو گئے نا، تو رینٹ کرایہ۔ میں کہا یہ ڈاکٹر وہاں جنت میں کرایہ تو نہیں آئے گا، جنت میں کرایہ نہیں آئے گا۔ آٹلا بنگلہ کرسو شو આપણે؟ تو میں نے کہا આપણે જન્નતમાં જશું ને એટલે મશવરો કરી લેશું ઇન્શાઅલ્લાહ કે શું કરવું છે, પણ મળશે ખરા? બનાવો તો બનલે ઇન્શાઅલ્લાહ। اب حدیث سنا دوں۔ ایک صحابی تھے حضرت معاویہ ابن معاویہ لیثی انصاری، ان کا انتقال ہو گیا مدینہ میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تبوک میں سب نکل گئے تھے، تو حضرت جبریل تبوک میں آئے اور تبوک میں آ کر کہا کہ حضرت معاویہ ابن معاویہ لیثی انصاری کا مدینہ منورہ میں انتقال ہو گیا ہے، ہم کیا کریں؟ ہم ان کے جنازے کی نماز وہیں پڑھا دیں، وہیں دفن کر دیں، مدینہ تو خالی ہے، آپ بتائیے ہم کیا کریں؟ تو حضور نے فرمایا لے لی، ان کے لاش اٹھا کے یہاں لاؤ۔ مدینہ منورہ سے تبوک 700 کلومیٹر ہے، 650-700 کلومیٹر۔ تو سارے فرشتے ان کی لاش کو مدینہ سے اٹھا کر تبوک لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھی، پھر حضرت جبریل نے پوچھا کہ نماز ہو گئی لیکن کیا یہاں دفن کر دیں تبوک میں یا واپس مدینہ لے جائیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، مدینہ لے جاؤ، بقی میں دفن کرو۔ اب دیکھیں یہ احساس مل رہا ہے، فرشتے آ رہے ہیں، حضور نماز پڑھا رہے ہیں، واحد صحابی ہے کہ جو فرشتے اٹھا کر تبوک تک لائے ہیں، تو عزت ملی نہیں اور نبی سے جنازے کی نماز پڑھوائی۔ تو آپ نے پوچھا حضرت جبریل سے، جبریل آدمی مرتا ہے بعد دفن ہو جاتا ہے، اس لیے عزت کیوں ملی ان کو؟ تو حضرت جبریل نے کہا حضرت عزت اس لیے ملی کہ یہ سورہ اخلاص بہت پڑھتا تھا۔ سمجھ گئے نمداسن والوں؟ یہ اشارہ کر دیا میں نے، اللہ کی یہاں عزت چاہتے ہو تو سورہ اخلاص بہت پڑھو گے انشاءاللہ۔ ایک صحابی کے ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے، تو حضور نے پوچھا کہ ہر رکعت میں سورہ اخلاص کیوں پڑھتے ہو؟ اچھا مجھے بہت اچھی لگتی ہے، میرا اللہ کی تعریف ہے، میرے اللہ کی عزت تعریف بڑائی مجھے اچھا لگتا ہے۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ اچھا کیوں لگتا ہے؟ مجھے محبت ہے، میرا اللہ سے محبت ہے، تو سورہ اخلاص سے بھی محبت ہے۔ تو اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے جا کر کہو اگر تم کو سورہ اخلاص سے محبت ہے تو اللہ کی بھی تم سے محبت ہے۔ کتنی بڑی چیز ہوگی یہ، میری طرف سے ہدیہ ہے، قبول کر لیا۔ 313 مرتبہ سورہ اخلاص، 313 مرتبہ درود شریف، 313 مرتبہ استغفار، اس کی عادت ڈالو گے، اس کے بعد انشاءاللہ جو دعا مانگو گے اللہ قبول کرے گا، جو کہو گے اللہ کہے گا اوکے۔ ایک ہدیہ قبول کر لیا آپ لوگوں نے۔ دوسرا ہدیہ، آج کل جو ہے لوگ بہت پریشان ہیں، کس چیز میں؟ جادو میں، نظر میں۔
جنات میں شادیاں نہیں ہوتی لڑکیوں کی، ہوتی ہو تو شوہر برابر نہیں ملتے، اور شوہروں کو عورتیں برابر نہیں ملتی، کچھ نہ کچھ حالات ہیں، بیماریاں ہیں، ایک بیماری گئی دوسری بیماری آئی، ایک حال گیا دوسرا حال آیا، ایک پریشانی گئی دوسری پریشانی۔ تو ایک مختصر وظیفہ ہوتا تھا کہ ہماری مسجد ہے نندا سن کی، اس کے 4 کونے ہیں، اتنا تو سمجھتے ہو نا آپ، 4 کونے، یہ اپنا ہر آدمی کے گھر میں 4 کونے ہوتے ہیں، اپنے گھر کے چاروں کونوں میں دن میں اور رات میں ہر کونے میں آیت الکرسی ایک مرتبہ پڑھ کے دم کر دو، 8 مرتبہ ہو جائے گا، 4 کونے 4 مرتبہ دن میں ہو گیا، 4 کونے 4 مرتبہ رات میں ہو گیا، کھڑے ہو گئے، چاہے بیوی پڑھے چاہے بچی پڑھے چاہے بھائی پڑھے دادا پڑھے کوئی بھی پڑھے، آپ کو اللہ نے مکان اتنا دیا ہے کہ 10 کمرے ہیں اس میں، اب 10 کمروں میں آپ جا نہیں سکتے، کوئی رس کی بات نہیں ہے، کوئی کمرہ پکڑ لو، آپ کا بیڈ روم پکڑ لو، اس میں پڑھ لو تو سارے کمروں میں اس کا اثر چلا جائے گا انشاءاللہ، اور ہر کونے میں ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لو، دن میں 1 مرتبہ رات میں 1 مرتبہ، انشاءاللہ یہ جادو شیطان جنات اور یہ شادیوں کا نہ ہونا، بے ٹینشن کا ہونا، آپس کی لڑائیاں، بے برکتی، یہ سب ختم ہو جائے گی، 1 ہفتے سے انشاءاللہ آپ کو دیکھے گا کہ گھر کا ماحول ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ۔ ہاں، اور یہ میں نہیں کہتا، یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا، حضرت عبد الرحمن بن عوف یہ کرتے تھے اور صحابہ سے کہتے تھے دیکھو میں کر رہا ہوں، اللہ نے مجھے کتنا مال دیا ہے، میں کر رہا ہوں، میرے گھر میں کوئی ٹینشن نہیں الحمدللہ، کوئی زیادہ بیماریاں نہیں ہے، کوئی نہیں، عزت کے ساتھ ہماری زندگی گزر رہی ہے، تو آپ بھی کرو گے انشاءاللہ، سمجھ گئے نا؟ اور میری طرف سے بتانے کی بھی اجازت ہے، کسی اور کو آپ بتا بھی سکتے ہو، جب اللہ تعالیٰ بہت مال دے رہے تو مال کو پھر اللہ کے راستے میں لگانا، اسٹاک مت کرنا، اسٹاک کرو گے تو اسٹاک ہو جائے گا، اور اگر چلتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ جتنا خرچ کرو گے اللہ اور دے گا، کرو گے انشاءاللہ۔ تیسری اہم بات یہ کہ ہمارے یہاں اجتماع ہو رہا ہے، نندا سن میں اجتماع ہے، کون سی پہلی تاریخ صاحب؟ 12-13 دسمبر ہے نا، دسمبر میں یہاں نندا سنی اجتماع ہے، اب یہاں اجتماع میں لوگ آئیں گے، سارے لوگ جو ہے اجتماع میں آویں، اور لوگ جو ہے اللہ کے راستے اذان ہو رہی ہے، جواب دے دو پہلے، اللہ اکبر اللہ